اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی المنافقین لعنت اللہ علی الشیاطین وأولاد الشیاطین۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، تحریکی ساتھیوں، انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی، روپوشی کی زندگی گزارنے والے مجبور و بے کس لیکن پر عالم تحریکی ساتھیوں، یوتھ 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 نوجوانوں، گرلز اینڈ بوائز، اسٹوڈینٹس، گرلز اینڈ بوائز، اوورسیز میں رہنے والے تمام دنیا بھر میں مہاجر قوم کے سچے وفا پرست ساتھیوں، ہمدردوں، السلام علیکم۔ 2 دن کے اندر 4-5 ستمبر سے لے کے 6 ستمبر اور 6 ستمبر سے لے کے 7 ستمبر تک جتنے ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ٹی وی ٹاک شوز آئے، جو بیانات آئے اور جو تقاریر ہوئیں، ان سب کا آپریشن مختصر الفاظ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 ستمبر جس کو پاکستان کی بزدل، انتہائی بزدل فوج اور اس کے جرنیل اور ان کے ہاتھوں بکنے والے وہ پالیٹیشینز اور وہ جماعتیں جو ان کی فوج کی، ISI کی، MI کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، آرمڈ فورسز کی لونڈی بنی ہوئی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کس بات کا یوم دفاع منایا تم نے؟ نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو کبھی غلط ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں وہ ڈسٹارٹ کر کے انہیں مست کر کے نہیں بتائے۔ میں بتاتا ہوں، یوم دفاع جس بات کا مناتے ہیں، یہ یوم دفاع فوج کا اور جو ان کے زر خرید سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنما اور جماعتیں ہیں، وہ قوم کو، آنے والی نسلوں کو، خصوصاً نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں، 6 ستمبر 1965
19 یعنی 6 سپٹمبر 1965. اس وقت ایوب خان جو تھا ڈکٹیٹر، فوجی جنرل، فیلڈ مارشل ایوب خان. لکھتے رہو نوجوانوں، لکھتے رہو تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپس اور تاریخ کے ساتھ انہوں نے 1948 میں کشمیر میں بیچارے قبائلیوں کو فوج نے اسلام کے نام پر انہیں جھانسا دے کر، انہیں بے وقوف بنا کر کشمیر میں بھیجا کہ قبضہ کر لو. جہاں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور فوج تو بہت پیچھے تھی. جس کشمیر کو یہ انڈین ہیلڈ، انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، تو 1948 میں یہ بھاگے شکست کھا کے اور قبائلیوں کو مروا دیا. کشمیری مظلوم جن کے نام پہ شور مچا مچا کر کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں، جبکہ یہ ان کے دشمن ہیں. دشمن. ہم نے MQM نے، میں نے ہمیشہ کہا کہ کشمیری عوام کو یونائٹڈ نیشنز کے طے شدہ فیصلوں کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، انہیں ان کا حق دیا جائے. میں نے کشمیریوں کے نام پہ نہ چندہ کیا، نہ دنیا بھر سے کشمیریوں کے نام سے خیرات اور بھیک لے کر فوج خود کھا گئی. فوجی جرنیل خود. فوج سے مراد جب بھی میں کہوں، ساتھیوں اس کو بھی غور سے لکھ لو نوجوانوں، when I say army, so I don't mean that army, the entire army. Whenever I use the word فوج تو میری مراد ہمیشہ فوجی جرنیل ہوں گے، کرپٹ فوجی جرنیل، جن کی تعداد 99% ہے. 99%، لکھ لو 99. 48 میں یہ بھاگے. پھر 65 میں فیلڈ مارشل ایوب خان اس وقت مارشل لا ملک میں نافذ کر چکا تھا اور فیلڈ مارشل کی پوزیشن پہ کرسی سنبھالے ہوئے تھا. اس نے کہا کہ وہ کشمیر کو فتح کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، اور ستمبر کے مہینے میں اس نے کشمیر میں فوج داخل کرنا شروع کر دی. اور 6 ستمبر 1965، 6 سپٹمبر 1965 کشمیر میں فوج بھیجی. اس کے بعد ان کی فوجی جرنیلوں کی جب مار لگنے لگی تو سناٹے میں آ گئے. انڈیا نے پورے ویسٹ پاکستان کے اوپر ہر طرف سے
جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پہ حملہ کر دیا، جس کو یہ انڈین ہیلڈ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے تھے فوجی کہ ہم رات کو تاریکیوں میں گھس کے فوج کو گھسا کے، اور جب یہ گئے تھے یوتھ اسٹوڈنٹس آپ لکھیں تو ہر فوجی جو گیا تھا اس کے پاس ایک بندوق نہیں تھی بلکہ 2 بندوقیں تھیں، تاکہ وہ ایک بندوق سے خود لڑے اور دوسری بندوق کشمیری جو حقوق کے لیے پرم جدوجہد کر رہے تھے ان کو جہادی بنا کر ایک بندوق ان کے ہاتھ میں دی تاکہ کشمیری سارے مل جائیں فوج کے ساتھ اور انڈیا سے کشمیر کو آزاد کرا لیں۔ وہ جوتے مارے ہیں انڈیا کی فوج نے کہ بھاگے وہاں سے، تمام بارڈرز کے اوپر پاکستان کے ہر محاذ پر پاکستانی فوج کو، چاہے وہ سندھ کا بارڈر ہو، پنجاب کا ہو، جو انڈیا سے بارڈر ملتا ہے، ہر بارڈر پر یہ بھاگے بری طریقے سے، ٹینک چھوڑ کے، پتلونیں چھوڑ کے، ہتھیار پھینک کر۔ یہ ہے ریئل فیکٹس۔ اور اگر میری بات غلط سمجھ رہے ہو تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، گوگل پہ چلے جاؤ، 1965 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، یہ گوگل میں ڈالو، گوگل، ویکیپیڈیا، دا فیکٹس، ایکچوئل فیکٹس، اس میں آئے گا ایک پاکستان کے فضائیہ کے سربراہ ہوتے ہیں ریٹائرڈ ایئر کوموڈور، کیا نام، ایئر مارشل اصغر خان، ان کا انٹرویو یوٹیوب سے، گوگل سے نکال لو۔ وہ انڈیا کا جنرل نہیں ہے، انڈیا کی فضائیہ کا ایئر مارشل نہیں تھا، نہیں، کون تھا؟ میرے اس جملے میں بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ تھا کہہ دیا، تو بھائی ہر کوئی تھا ہو جاتا ہے۔ جیو کو میں نے ایک انٹرویو دیا، میں نے کہا یہ تھے ہو گئے، نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے تھے۔ یوتھ آج ڈی جی رینجرز نام نہاد کہتے میں شرم آتی ہے، بزدلوں کا سردار، نہتے مہاجروں کو لاپتہ کرنے والے، انہیں شہید کرنے والے، ٹارچر کر کے انہیں شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں پہ ویرانوں میں پھینکنے والے یہ فوجی، بلوچ غریب عوام کو قتل کر کے، لاپتہ کر کے ان پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے والے یہ بزدل پاکستانی فوجی، ان کا کیا کردار رہا 1965 کی وار میں؟ انہوں نے فوج نے 17 دن کی جنگ کے بعد جب ان سب کی پتلونیں سارے جرنیلوں کی گیلی ہونے لگی اور گیلی کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی گیلی ہونے لگی،
بھیجا فورن ڈیلیگیشن امریکہ میں 1964 میں، ہاتھ جوڑے منت کی، سماجت کی انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم سے، لال بہادر شاستری، یہ جو بھی تھا ہسٹری میں دیکھ لینا. ایٹ دا ٹائم آف 1965 war, who was the Prime Minister of India, کہ اس سے کہو اللہ کے واسطے، جیسس کرائسٹ کے واسطے، ہم تمہارے نوکر غلام بن کر رہیں گے اور اپنی زمین پر تمہیں اڈے بھی دیں گے فوجی، تمہیں تمہارے مفاد کے لیے اے امریکہ والوں ہر چیز استعمال کرنے دیں گے. خدا رسول کا واسطہ تو خیر یہ کیا دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انسانیت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو جیسس کرائسٹ، کیونکہ وہ کرسچنس ہیں وہاں پر، جو میجورٹی میں ہے وہاں کا ریلیجن کرسچینٹی ہے، تو ان کو صدر کو کہا ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ پلیز ہمیں بچا لو، پاکستان کو بچا لو، ہم پاکستان تمہارے حوالے کر دیں گے. اور ایسا ہی کیا فوج نے. پھر انڈیا، پھر امریکہ نے انڈیا سے رابطہ کر کے جنگ بند کروائی، ورنہ 65 میں پاکستان اس دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا. تو انہوں نے جنگ میں شکست کھائی، ہاتھ جوڑ کے جنگ بند کروائی امریکہ کے آگے. اور کس بات کا یہ یوم دفاع منا رہے ہیں؟ 6 ستمبر کو یوم دفاع منانے کے بجائے اپنی بے غیرتی کا جنازہ نکالتے ہوئے یوم دفاع منانا چاہیے تھا. بلکہ چاہیے تھا کیا، ہم نے تو یوم دفاع منایا. اب کہو کہ پاکستان کا جھنڈا کیوں جلایا؟ بڑا شور ہوا. میں نے نہیں جلایا، خدا کی قسم میں نے ایک جھنڈا نہیں جلایا، نہ پاکستان میں نہ برطانیہ میں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے ایک ثبوت نکال کے دکھا دے کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا ہو. الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جھنڈے پاکستان کے جلے ہیں. جس ملک میں کارکن کوئی ذمہ دار پاکستان میں اگر گھر پہ نہ ملے تو باپ کو لے جاتے ہیں، بھائی کو لے جاتے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور پھر ان کی لاشیں گرفتاری کے بعد فوج کے جو ٹارچر سیلز ہیں وہاں تشدد کر کے انہیں شہید کر کے ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. تو یا ان کے باپ کی یا بھائی کی، دنیا کا کوئی قانون، رائٹ اٹ ڈاؤن دس پلیز، ٹیک اے نوٹ آف دس، دنیا میں کوئی قانون کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جرم اگر کوئی کرے، فار ایگزامپل یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ الطاف حسین نے جھنڈا جلایا، ایم کیو ایم کے لوگوں نے جھنڈا جلایا. جب تم ان کے دل جلاؤ گے، ان کے بچوں کو یتیم کر کے آنسوؤں سے رلاؤ گے، ان کی سہاگن بیویوں کو بیوہ کرو گے، ان کے دن کا چین اور رات کا سکون، دن کا چین، ہر چیز تم غارت کرو
کر دو گے ان کے بیٹوں کو لاپتہ کر کے، وہ نہ ملے تو باپ کو مار دو لے جا کے. تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے یا کسی میں الزام ہو اور وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو پکڑ لو، اس کے بھائی کو پکڑ لو. نہ یہ شرع کے اندر ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہو تو شرع اسلامی شریعت کے لحاظ سے، دنیاوی قوانین کے لحاظ سے، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرز، انسانی حقوق کے جو وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی پر الزام ہو تو اس کے بدلے اس کا باپ، بھائی، ماں باپ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. ان فوجیوں نے ابھی چند مہینے پہلے لاپتہ ساتھیوں کے لیے مظاہرے کیے. جن ماؤں بہنوں بیٹیوں ہیں ان پہ انہوں نے ڈنڈے برسائے، لاٹھیاں برسائیں. انہوں نے میر پور خاص کی ماں، میری ماؤں بہنوں، مہاجر قوم کی ماؤں بہنوں جو پرامن میر پور خاص پریس کلب کے سامنے کہہ رہی تھیں لاپتہ گمشدہ مہاجر نوجوانوں کو، ماؤں کے لال کو، بہنوں کے سہاروں کو، بوڑھے والدین کے سہاروں کو جو نے لاپتہ کیا ہے ان کو بازیاب کرو. ان ماں بہنوں کو مظاہرہ کرنے والی گرفتار کر کے اس فوج نے، یہ بہادر نہیں، یہ تو یعنی بزدلوں کی سردار فوج ہے. یہ بزدل فوج کی صرف بزدل فوج نہیں بلکہ بزدل فوجوں کی امام بزدلین ہے. یہ امام شکستہ خوردگین ہے. یہ فوجی جنرل تو 65 میں انہوں نے جنگ جیتی نہیں تھی، ہاری تھی. 71 میں آ جاؤ، 1971 میں اسٹوڈینٹس، یوتھ، go again into the Google website, Wikipedia, 1971 war. What Pakistani army did in East Pakistan against Muslim Bengalis. How did these generals and their officers raped, even gang raped 10-11 سال کی بچیوں سے لے کے بوڑھی ادھیڑ عمر کی عورتوں تک اجتماعی آبروریزی کی انہوں نے. یہ بہادر فوج کے جنرلوں نے. اپنے ملک کے لوگ تھے، وہ پاکستان کا حصہ تھے، انہیں بھی غدار کہہ کر ان پہ چڑھائی کر دی. ان پنجابی فوج کے پنجابی بزدل جرنیلوں نے. ان کی بہادری جو ہے وہ ایسے ہے جیسے آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ نے 6 ستمبر کل، یعنی آج تو 7 ستمبر 2017 کی تاریخ ہے، اور اس وقت لندن وقت میں صبح کے 3:30 یا رات کے 3:30، اور اس کو اور آسان زبان میں سمجھیں تو 3:30 ہو رہے ہیں صبح کے. 3:30 AM not PM.
اس وقت میں یہ خطاب ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو میں نے ابھی سنی تقریر جنرل قمر باجوہ کی. تو وہ جب تقریر کر رہا تھا تو مجھے پنجابی فلموں میں بھڑکیاں مارنے والے جو ہیروز نظر آ گئے. بالکل امریکہ کی ایسی کی تیسی، فلاں کی ایسی کی تیسی. بریکس چائنا میں ہونے والی 5 روز پہلے جو 3 روزہ 5 ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے. برازیل لکھو، بی سے برازیل، آر سے رشیا، آئی سے انڈیا، سی سے چائنا اور ایف سے ساؤتھ افریقہ. ان سب کے سربراہان کی چائنا میں وہ 2 روزہ کانفرنس ہوئی. اس کے بعد ڈکلیریشن دیا جس میں یہ کہتے تھے کہ ایک طرف ہمارے بیرینہ دوست چائنا ہمارے دائیں پر ہے اور رشیا ہمارے بائیں پر ہے، امریکہ جائے جہنم میں. خوب بھڑکیاں ماری چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ نے، اور بالکل پنجابی فلموں کے ہیرو کی طرح کیا کہہ رہا تھا، اے چودھری تو نے ساڑی غیرت نو للکارا ہے جی، اسی آ گیا، شیر آ گیا ہے، پاکستانی فوج کا جرنیل، خون ہی خون ہو جائے گا چودھری. اگر خون خرابے سے بچنا ہے تو میری بہن کو اٹھا کے لایا ہے، تو خون خرابے سے بچنا ہے تو چودھری سانو بہن کا دوپٹہ واپس کر دے. بہن رکھ لے، بہن رکھ لے. یہ وہ دھمکی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی. امریکہ کو دھمکی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بات چیت سے معاملہ حل کرو، دیکھ رہے ہو. اور پھر کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں کہ کشمیر میں پرامن جدوجہد کرنے والے کشمیریوں پر جو ظلم کر رہی ہے بھارتی فوج، ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن یہ بھی تو بتا دیتے کہ کشمیریوں نے جدوجہد کے مقابلے میں بعض کشمیریوں نے لڑتے لڑتے ہزاروں انڈیا کی فوج کے فوجیوں کو مار ڈالا. لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم بلوچ اور مہاجروں کو، چلو بلوچوں سے تو تمہاری گن بیٹلز ہوئی ہیں، مہاجروں نے تو تم سے کبھی گن بیٹل نہیں کی. 92 سے لے کر آج تک مجھے بتا دو کہ ایم کیو ایم نے، الطاف حسین نے یا اس کے کسی چاہنے والے نے، جانثار پرعزم ساتھی نے، بہادر ایک بھی فوجی مارا ہو. ہم تو حقوق مانگ رہے ہیں نا پرم طریقے سے، تم اس کے بدلے گولیاں چلا رہے ہو. کہتے ہیں کہ ہم چھاتی پہ گولیاں کھائیں گے. چھاتی 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے. عموماً یہ کہتے ہیں کہ تم جتنی گولیاں چلاؤ گے اس سے زیادہ تمہاری گولیاں خرچ ہو جائیں گی، لیکن ہمارے جوانوں کے، بہادروں کے سینے ختم نہیں ہوں گے. اب کون سی چھاتی سے تمہاری مراد ہے، اس کا جواب نوجوان تم خود سمجھنا، وہ بزرگوں سے پوچھنا، میں نہیں بتانا چاہتا اس میں. تو
سد الفساد، ضرب عرض، پتہ نہیں کون کون سے عزب، یہ وہ ڈرامہ، وہ سب مہاجروں کے قتل عام کے لیے تھے. کوئی بھی نہ طالبان کے لیے تھا، نہ القاعدہ کے لیے تھا، نہ داعش کے لیے تھا، نہ جتنی جہادی آؤٹ فٹس پاکستان میں رہتے ہیں، لشکر طیبہ، لشکر جنگی، جیش محمد، سپاہی صحابہ، سپاہی محمد اور ہزاروں جو ان کے مرسنریز، پراکسیز ہیں. بیٹا پراکسیز کے معنی ڈکشنری میں یا گوگل میں دیکھ لینا. مرسنریز کے معنی، مرسنریز کرائے کے فوجی. تو نوجوانوں، پراکسیز، مرسنریز. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور سے سنو، ISI جو کہتے ہیں بڑی دنیا کی بہادر اور بڑی پاورفل چھوٹی سی انٹیلیجنس سیکرٹ ایجنسی ہے، میں مانتا ہوں ہے، مگر انٹیلیجنس ایجنسی، سیکرٹ ایجنسی دشمنوں کی تلاش کے لیے نہیں، مہاجروں کے خلاف کام کرنے، بلوچوں کے خلاف کام کرنے، قبائلیوں کے خلاف کام کرنے، سرائکیوں کے خلاف کام کرنے، گلگت بلتستان ہزاروال کے لوگوں کے خلاف کام کرنے، ان کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لیے بڑی پاورفل ہے یہ بزدل ISI. آؤ میں تمہیں بتاؤں نوجوانوں، جا کے دیکھ لینا، خاموشی سے جاؤ، ماں کو، بہن کو، باپ کو، کسی کو بھی لے جاؤ کسی بھی بہانے سے اسلام آباد، وہاں آپ پارا جانا جہاں ISI کا اس نوٹوریس دا کرمنل پاورفل انٹیلیجنس سیکرٹ ایجنسی دی ISI، اس کا مرکزی دفتر دیکھنا. آپ پارا، اسلام آباد، آپ پارا، اس کے سامنے ہے لال مسجد. لال مسجد کے برابر میں ہے مدرسہ حفظہ، جہاں یہ بھی تم YouTube پہ دیکھ لینا کہ دا گرلز ویمن آف مدرسہ جامعہ حفظہ، وہ داعش کا حلف لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی. گو ٹو گوگل اور YouTube، یو ول فائنڈ. میں کبھی تمہیں غلط نہیں بتاؤں گا میرے بیٹوں، بچیوں، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، میں غلط تاریخ نہیں بتاؤں گا تمہیں، کبھی نہ بتائی ہے نہ بتاؤں گا. وہاں داعش کا حلف لیا گیا. ابو بکر البغدادی المشرقی، القریشی، اس کا حلف لیا گیا. لال مسجد کے امام نے کہا میں فوج کو نہیں مانتا، 8 SSG کمانڈوز مارے، پولیس کو قتل کیا، ان کے دہشت گردوں نے لال مسجد کے فوجیوں کو قتل کیا اور 8 SSG کمانڈوز کو قتل کیا لال مسجد کے لوگوں نے. اور اس کا سربراہ ہے مولانا عبدالعزیز، جس کو آج تک نہیں پکڑا گیا. پوچھو کہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اسٹوڈنٹس آسک، مت آسک کرنا. تم انٹرنیشنلی تم لیٹرز لکھ کے، ای میلز کر کے، تو تم یونائٹڈ نیشن سے پوچھو کہ انہوں نے
مولانا عبدالعزیز ڈین آف جامعہ مسجد ٹیررسٹ گروپ، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ حافظ سعید کو کیوں نہیں کیا؟ لشکر جنگی، لشکر طیبہ، جیش محمد خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، اوپن کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے تو میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن قسم کھا کے تو پھر آؤٹ آف کوشچن کہ میں ہلکا سا بھی کوئی جھوٹ بولوں. ویسے تو بولتا ہی نہیں، لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا کہ جس میں جھوٹ کی جھلک آئے. یہ سب پاکستان میں اوپنلی کام کر رہی ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ گو ٹو گوگل اگین، اور 6 ستمبر 2017 کو جو یوم دفاع کے نام نہاد یوم دفاع کے موقع پہ GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک تقریب کر کے، جو تقریب منعقد کر کے، انعقاد کر کے اس میں جو تقریر کی ہے، تو وہ پنجابی فلموں کے ہیرو کی طرح سے دی. اوے امریکہ، تجھے سانو غیرت نو للکا رہا ہے، اوے تسی خیرات اور ایڈ دے دو، ہم تمہاری دھمکی کو معاف کر دیں گے اور تمہاری غلامی جاری رکھیں گے. وزارت داخلہ اور FIA نے میرے خلاف برطانیہ میں دوبارہ سے ہیٹ اسپیچ کے نام سے، اور اس نام سے کہ میں نے تقریر میں کہا کہ اخبارات کے دفاتر پر حملہ کرو. تم نے کیا برطانیہ کو پاکستان سمجھ رکھا ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، مجسٹریٹ کورٹس، نائکا اور سب نائکاز اور سب نائکاز ہوتی ہیں؟ جی نہیں، یہ برطانیہ ہے. آؤ بیٹا، بھیجو. ابھی تو تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ اور کیا کیا کرنے والا ہوں. اور میرے ساتھی جن کتے کے بچوں نے، کیونکہ کتا ڈیلیٹ کر دیا ایک ٹیلی ویژن میں لفظ، اس نے لفظ استعمال کیا تھا، یہ پاکستان کا جھنڈا جلانے والے یہ ہندوستان کے پیسے پہ پلنے والے کتے ہیں. صرف کتے کا لفظ کاٹا، باقی آگے اس نے کہا کہ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم یعنی PTI اور یہ دلوں کا چھوٹا دلہ علی محمد PTI، جو اپنی تقریر میں کہتا ہے، انٹرویو میں ایک ٹیلی ویژن پر، جی میں نام نہیں لے رہا کیونکہ مقدمہ میں کرنے والا، مقدمہ کے پیپر تیار ہو رہے ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم ISI اور آرمی لندن جا کر چن کر ان کو نہ صرف قتل کریں گے بشمول الطاف حسین، نام لیے بغیر، نہ صرف انہیں قتل کریں گے چن کر، بلکہ انہیں زمین میں گاڑ کر آئیں گے. اب میں اس کو دلہ کہہ دوں زیادہ بہتر ہے، اس سے بڑا بھی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، دلے وہ اس سے بڑا کوئی خطاب دینا، وہ اس خطاب کی توہین ہے. تو اس دلے نے یہ کہا، آؤ مقدمہ کرنے FIA کے، اگر بہادر کے بچے ہو تم، پاکستان کی حکومت. اور یہ کتا سابق وزیر داخلہ جب اس سے کہا کہ مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کرو، تو کہنے لگا اس کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، ہم گرفتار نہیں کر سکتے.
کیوں کہ مولانا عبدالعزیز اور چودھری نثار کے رات کو 12 بجے کے بعد کیا تعلقات ہوتے ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ اللہ جانتا ہے. کھوج تم لگاؤ یار، اسٹوڈنٹ تمہارا کام ہے، کھوج لگاؤ. اور مجھے گالیاں، ایم کیو ایم کو گالیاں برطانیہ میں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا. برطانیہ میں ایگزائل کی زندگی گزار رہا ہوں. آئی نیور ایور preached to incite violence to my people. Never ever. میں نے کبھی نہیں کیا and I will never ever do. Yes, I have a right as a British citizen to organize a protest, to organize rallies against the brutalities, atrocities and ongoing genocides of Muhajir nations and Baloch nations by the hands of the coward Pakistan army under the present leadership of General Qamar Bajwa. سابق قمر باجوہ کا جو باپ تھا اس سے پہلے، وہ ابھی ریٹائرڈ ہوا، 2 دن نہیں گزرے کہ سعودی عرب میں چلا گیا مسلمانوں کے اتحاد میں شامل ہو کر کے ہم ساری دنیا میں راحیل شریف کی سربراہی میں، اور اس نے قبول بھی کر لیا کہ شیعوں کو ختم کر دیں گے. سعودی عرب والوں بس تم ریال دیتے رہو، ان کا کام ہے مال دو. تو کعبے پہ گولی ہم چلا چکے ہیں، تو شیعوں کا قتل عام کرنا ملک میں تو ہم کر ہی رہے ہیں. شیعوں کا قتل عام، مائنورٹیز کا قتل عام، اور جو اسمال نیشنلٹیز ہیں، بلوچ، سندھی قبائلیز، ان کا تو کر ہی رہے ہیں. ہزاروال، سرائکی، گلگتی، پراچنار کے لوگ ان کا تو کر ہی رہے ہیں. یہاں پر موجود شیعوں کا بھی کر رہے ہیں. تو ہم پوری دنیا میں کیوں کہ یہ راحیل شریف کے آبا و اجداد، موجودہ قمر باجوہ کے آبا و اجداد نے ماضی میں انگریزوں کی جوتیاں چاٹ کے، جوتوں کی پر پالش کر کر کے مسلمانوں کی صرف مخبری میں نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا. 1857 independence, during the days of independence movement launched by Hurriyat Pasand freedom fighters. انہوں نے مارا، فلسطینوں کا انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے صومالیہ میں انہوں نے کیا، یمن میں یہ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی فوج، کرائے کی فوج، بزدل، جو اپنی عزت، تقدس، یہ لفظ جو ڈکشنری میں اس کے معنی تک نہیں جانتے، یہ بے غیرت. تو آؤ مرد کے بچے ہو تو برطانیہ لے کر آؤ میرے خلاف سارے بڑے بڑے نامور وکلا کو، بیرسٹرز کو، اور پتہ نہیں کون کون تمہارے ریٹائرڈ چیف جسٹس کا ٹولہ بنا کے لے آؤ میرے خلاف. میں مقابلہ یہاں بھی کروں گا، قانونی طور پہ، قانونی طور پر. تو میں نے ساتھیوں آپ کو یہ صرف تھوڑی سی تاریخ بتائی ہے. یہ ہے تاریخ 6 ستمبر کے دن کی، جس کو یہ بڑے جشن سے مناتے ہیں. یعنی یہ بے غیرتی کی کوئی لمٹ ہے کہ شکست کھائی
امریکہ کے قدموں پر صدور کے، امریکہ کے جو کرتا دھرتا تھے اس وقت کے صدر تھے، اس کے پیروں پہ گر کے جوتے چاٹ کے بھیک مانگی کہ جنگ بند کرا دو، انڈیا قبضہ کر لے گا ورنہ اس کے بدلے ہم پورا ملک دے دیں گے، باقی تو تم جس کو لے جاؤ۔ ہم رنجیت سنگھ کو دیتے رہے، جسے ہم عزت کہتے ہیں، مقدس ماں بہن بیٹیاں کہتے ہیں، یہ اس کے معنی نہیں جانتے۔ یہ بہن کا کیا تقدس ہوتا ہے، ماں کا کیا تقدس ہوتا ہے، بیٹی کا کیا تقدس ہوتا ہے، یہ بے غیرت ان الفاظوں سے واقف نہیں ہے۔ آؤ آؤ، آج نہیں کل ڈان میں خبر چھپی ہے، میرے ساتھیوں پڑھ کے خوف سے مت ہونا، تمہارا قائد پاکستانی فوج کے جرنیلوں کی طرح نہیں ہے، بوسٹل تمہارا قائد وہ واقعتاً عاشقان حسین اہل بیت مولا علی مشکل کشا اور ان کے درجہ بدرجہ سلسلے تھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پیروں کی دھول ہے، اور میں بہادر ہوں۔ الطاف حسین میرا نام ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، الطاف حسین کی میرے ساتھیوں گردن کٹ جائے گی پر جھکے گی نہیں انشاءاللہ۔ زندگی میں مار کے کاٹ دو، وہ تو حسین کا بھی سر قلم کر دیا تھا اور نیزے پہ اچھالا تھا۔ یہ باجوہ، قمر باجوہ، جنرل راحیل شریف، ISI کے موجودہ چیف، تمام کور کمانڈرز کے آباء و اجداد یزید نے نباسہ رسول کی گردن کاٹ کر، شہید کرنے کے بعد گردن کاٹ کے نیزے پہ ان کا سر اٹھا کر جلسہ کیا، جلوس نکالا۔ یہ بے غیرت موجودہ فوجی انہی کی نسل ہے، یہ فوجی جرنیل انہی کی نسل ہے۔ ہم نہیں رہنا چاہتے پاکستان میں۔ This is our birthright to get our own independence, our own independence, our own right to live with honor and dignity. Nobody can snatch the right to get freedom. آؤ FIO والوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور کون ڈیفینس منسٹری، فیڈرل انٹیریئر منسٹری، مرد کے بچوں تو آؤ برطانیہ میں، فائلیں لے کر آؤ، میری تقاریر کے ٹیپ لے کر آؤ، اور میں بھی وہ ٹیپ پیش کروں گا جس میں تم نے جو کہا ہے، جو آج تک کسی ٹی وی پہ نشر نہیں ہوئے، اور جو نشر ہوئے اس میں ایک آدمی بولتا ہے، اوئے دلہ ایک ٹی وی کے پروگرام میں، اور اس کی رکھیل اینکر پرسن تھی اور آج بھی ہے، جو گالیاں دے رہی تھی پوری مہاجر قوم کو، اور یہ دلہ کیا کہہ رہا تھا؟ پمپ PIMP، پمپ کیا کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث ہیں، سردار الشہداء کے وارثین میں سے ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربلا اور معصومین کربلا کے وارثین میں سے ہیں۔ اس دلے کے بچے نے
ہستیوں، مقدس ہستیوں کا نام لے کر اپنے آپ کو وارث بتایا، یہ ان کی توہین کی، ہمارے مذہبی جذبات مجروح کی، خاص طور پر شیعوں کے، کیونکہ حسین کا وارثان حسین، اہل بیت کے وارثین، کسی ایسے کو لیڈر نہیں بناتے جو نہ مانتے ہیں، جو ایک ایسے فرد کو لیڈر مانے جس لیڈر نے امریکہ میں سیتا وائٹ نامی خاتون سے دوستی کر کے، اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے دوستی کرنے پہ، اس کو شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ ہم بستری کر کے ٹائرن وائٹ بیٹی کو پیدا کیا بغیر نکاح کے، تو کیا وارثان اہل بیت، وارثان حسین اس منحوس دلال کمینے شخص کی طرح ہو سکتے ہیں؟ وارثان رسول یزید بھی تو بیٹیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ دسترازی اسی طرح کرتا تھا جیسے ان کے لیڈر نے کی، اور کہتا ہے یہ میرے لیڈر ہیں، جس کا لیڈر حرام کام کرنے والا ہو تسلسل کے ساتھ، اس کا ماننے والا اپنے آپ کو وارث حسین کہہ کر اہل بیت اور حسین کے تقدس کے نام کو مجروح کر رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو، ان کے تقدس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں ہوں نقش حسین پر چلنے والا، عاشق حسین، عاشق اہل بیت، عاشق مولا علی، اور درجہ بدرجہ عاشق رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مجھے تکلیف دیتا رہا ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور یہ فوج نے مجھ فقیر کے گھر میں تالا لگا دیا، سیل کر دیا۔ میں نے کہا تھا تم نے میرے گھر کو سیل کیا ہے فقیر کے، تمہارا ملک سیل ہو جائے گا، بہت جلد ہونے والا ہے۔ تالے خرید لیے گئے ہیں، تالے بین الاقوامی دنیا نے خرید لیے ہیں، اور ان فوجیوں کے، پاکستانی فوجی جرنیلوں کے مکرو دھوکے بعد عیار مکار لٹیرے فوجیوں کے چہرے پہچان چکے ہیں۔ ڈی جی رینجرز کہتا ہے کہ اگر کراچی میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے، اور چیک کرانا چاہیے کہ یہ مسلمان خود ہے یا نہیں ہے، اس کی مسلمانیاں بھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ میں نے جب اس کے کپڑے اتارنا شروع کیے تھے ایک ایک کر کے، اس کے بریگیڈیئر کے بھی، تو جب دیکھا کہ سب اتر گئے تو دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، اور باقی جو اترا تھا اس کے بعد مجھے تو نظر آیا کہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے آنکھ نے میری غلط دیکھ لیا ہو، اور کبھی کبھی آنکھوں دیکھا غلط بھی ہوتا ہے، تو میڈیکل چیک اپ کراؤ، ان کا ڈی این اے کراؤ، ڈی این اے کرا کے فیملی ٹری بناؤ۔ اگر پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا ڈی این اے یزید سے نہ ملا ہے تو جس میں کتا کھاتا اس میں کھلانا الطاف حسین کو۔ آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے ساتھیوں، باقی آئندہ ایک مرتبہ پھر وزارت داخلہ، وزارت ڈیفنس منسٹری اور
हुकूमत पाकिस्तान, आओ मुकदमे करो, FIA, ISI और जो है मुकदमे लेकर आओ, बरतानिया में बनाओ जितने केसेस हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम बरतानवी अदालत में आओ, ताकि मैं खोल खोल के पर्दे हटा के तुम्हारे असल चेहरे बरतानिया की अदालत में जजों को दिखाऊं, तुम्हारे चेहरे जजों को दिखाऊं, असल चेहरे, मकरू चेहरे, मनोस चेहरे। बस साथियों, इतना ही काफी है आज के लिए। और मेरा हाल है, इनकी गजा और स्ट्रांग ये एंटीबायोटिक्स मैं दे रहा हूं अब, क्योंकि बहुत दे ली है, वो सब नाकाम होती जा रही है, किसी से इलाज नहीं हो रहा। मैं आज फिर कह रहा हूं कि ए मनहूस बुज़दिल फौज के लोगों, लापता साथियों को रिहा कर दो, और जो ओवरसीज में या पाकिस्तान में है, जिनके माँ, जिनके वालिदैन को, यानी जिनके बापों को, जिनके भाइयों को, कजिन्स को, रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, उनको रिहा कर दो, वरना लाठी ऐसी अल्लाह की पड़ेगी कि तुम रिहाई की भीख मांगोगे, तुम्हें रिहाई नहीं, तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी, बल्कि तड़पा तड़पा के तुम्हें कुदरत मारेगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय महाजिर, जय महाजिर, जय महाजिर। आजाद, फ्रीडम।